السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معید المسلمین ہائی اسکول سے میں انیس فاطمہ، جماعت ہشتم، مضمون اردو کے حصہ نظم میں رباعی نمبر 3 جس کے شاعر تلوک چند محروم ہے، اس رباعی کو لے کر حاضر ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے پہلی بات، رباعی شاعری کی مشہور صنف ہے۔ 4 مصروں والی اس نظم کو رباعی کہتے ہیں۔ اخلاق، فلسفہ، تصوف، حکمت و دانائی وغیرہ رباعی کے موضوعات ہیں۔ اس کے چوتھے مصرعے میں خیال مکمل ہوتا ہے۔ رباعی کے تعلق سے اور معلومات دیتی چلوں کہ رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرعہ ہم خافیہ ہوتا ہے۔ پہلے تینوں مصروں میں شاعر تمہید باندھتا ہے اور آخری مصرعے میں اپنا مدعا بیان کرتا ہے۔ رباعی کے اوزان مقرر ہوتے ہیں۔ عام طور پر رباعی میں اخلاقی اور حکیمانہ مضامین بیان کیے جاتے ہیں، یعنی پند و نصیحت والی باتیں اس میں بیان کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے جان پہچان میں شاعر کا تعارف۔ تلوک چند محروم 1887 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ درس و تدریس سے وابستہ تھے، یعنی اس سے جڑے ہوئے تھے۔ بچوں کے ادب میں ان کا نام اہم ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں کے ذریعے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی ذہنی نشوونما پر خصوصی توجہ دی۔ ان کی زبان آسان اور سادہ ہے۔ بہار طفلی اور بچوں کی دنیا ان کے شعری مجموعے ہیں، جن میں رنگا رنگ موضوعات پر نظمیں ملتی ہیں، یعنی الگ الگ موضوعات پر انہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہیں۔ 1966 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ تو بچوں اب ہم رباعی کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں پہلا شعر دیکھیے، ہر چیز اگرچہ اب ہوئی مصنوعی، ہر چیز اگرچہ اب ہوئی مصنوعی، تو اپنی نہ بنا زندگی مصنوعی۔ شاعر نے موجودہ بناوٹی زندگی پر گہرا طنز کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ آج ہر چیز مصنوعی ہو گئی ہے، یعنی آج ہر طرف انسان کی بنائی ہوئی چیزوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ایسے حالات میں شاعر انسانوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنی زندگی کو بناوٹی نہ بناؤ، اصلی زندگی جیو۔ قدرت سے ہمیں جو بھی چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان کا صحیح استعمال کرو اور ان سے فیض حاصل کرو، کیونکہ قدرتی چیزوں سے ہمیں جو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے وہ فائدہ ہمیں بناوٹی چیزوں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دوسرا شعر دیکھیے، صنعت کو فروغ کب ہوا قدرت پر، صنعت کو فروغ کب ہوا قدرت پر، اڑ اڑ کے گرے گی یہ پری مصنوعی۔ اب یہاں پر دیکھیے صنعت کے معنی ہے ہنر مندی یا کاریگری، اور مصنوعی کے معنی ہے بناوٹی یا انسان کا بنایا ہوا۔ اس شعر کے ذریعے شاعر تمام انسانوں کو درس دینے اور آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ یقین رکھو قدرت پر کہ کبھی بھی انسان کی ہنر مندی اور کاریگری غالب نہیں آئے گی۔ یہ بناوٹی پری کتنا بھی اڑ لے، آخر کار وہ مر جائے گی۔ اس شعر میں شاعر نے مصنوعی چیزوں کو بناوٹی پری کہا ہے۔ مراد یہ کہ قدرت کے سامنے انسانی مصنوعات کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہیں۔ انسان چاہے کتنا ہی ترقی کر لے، لیکن وہ قدرت کے آگے بے بس و مجبور ہے۔ تو بچوں یہ ہو گئی رباعی۔ اب ہم اس کا مرکزی خیال کیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس رباعی کے ذریعے سے شاعر ہمیں کیا درس دینا چاہتا ہے۔ اس رباعی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی ترقی کر لے، کتنے بھی اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کے سامنے ایک حقیر بندے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے انسان نے ہمیشہ اپنے آپ کو حقیر سمجھنا چاہیے، غرور و گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیشہ عاجزی و انکساری سے زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ کی قدرت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ تو بچوں یہ رباعی مکمل ہو چکی ہے۔ اس میں آنے والے الفاظ کے معنی اور رباعی کے تعلق سے آپ کو جتنی بھی معلومات دی گئی ہیں انہیں ذہن نشین کرنے کی کوشش